السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جو عمومی طور پہ میں جن موضوعات پہ بات کرتا ہوں اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں اس موضوع پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے کبھی کیا بھی نہیں ہے، لیکن یہ موضوع آج کل پاکستان کے پرنٹ میڈیا یا پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں یا چینلز ہیں اس کے اندر ایک ایسی خبر ہے، ایسا ٹاپک ہے جو موضوع بحث ہے، اور ظاہر ہے جب صورتحال اس نہج پہ پہنچ جائے تو وہ چاہے ایشو ہو چاہے نان ایشو ہو اس پہ بات کرنی پڑتی ہے، وہ عوامی موضوع بن جاتا ہے۔ تو اس بات کے سے قطع نظر کہ یہ اس پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایک پبلک ڈبیٹ کا ایشو بن گیا ہے، لہذا ہم اس پہ بات کرنے سے گریز نہیں کر سکتے۔ وہ ہے جناب خلیل الرحمان قمر صاحب۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ڈرامہ نویس ہیں اور لکھاری ہیں اور مصروف لکھاری ہیں، اور اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ لکھنے لکھانے سے زیادہ جو اس کا ایک کنٹروورشل پوائنٹ آف ویو ہے، تھاٹس ہیں، وہ ہے جو کہ وہ کبھی چھپاتے نہیں ہیں، کبھی اس پہ کبھی جو ہے وہ کوئی احساس ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ میں چھپاؤں یا پبلک کے سامنے اپنے ان خیالات کو نہ رکھوں۔ وہ ہے عورت، ہوا کی بیٹی۔ اب وہ عورت کو اور تو بہت سال کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ ڈبیٹ میں آیا اور بہت زیادہ تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑ گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عورت 2 ٹکے کی ہے، جس پہ خواتین انجمنوں نے، جس پہ ملک کے جو روشن خیال لوگ ہیں، جینڈر ڈسکرمنیشن کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہیں، جو خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب نے اس نقطۂ نظر کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا بھی پڑ گیا۔ اور پھر یہ ایسے خیالات ہیں جس میں اخلاقیات کا پہلو یہ ڈالتے ہیں۔ اب اخلاقیات کا پہلو بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو نیچ دکھا کر اس طرح کے جو نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ ہیں کہ عورت کو نیچا دکھا کے، اس کو کمتر دکھا کے، ان کو سماجی زندگی میں، ان کو سیاسی زندگی میں، ان کو ادبی علمی زندگی میں کمتر دکھا کر شاید وہ کسی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی جو اقدار ہیں اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عورت انسان ہے، ہوا کی بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، اور پھر جب یہ رشتے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ جب یہ منسلک ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بہت زیادہ مثبت ہونے چاہیے، لیکن قمر صاحب نے ایسی کوئی بات سامنے نہیں رکھی۔ لیکن پھر جو دوسرا پہلو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ایک تاثر کریٹ کرتے ہیں، ایک تاثر کو پیدا کرتے ہیں کہ جناب وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اصل میں جو ہے وہ کسی خاص مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جس میں اعلیٰ جو ثقافتی روایات ہیں، جس کے اندر اعلیٰ جو ہے نا سماجی اقدار ہیں، جس کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سی ہیں، لیکن اس میں جو ایک چیز ہے کہ جی عورت کو اور ان کی جو دیگر جو زندگی کے پہلو ہیں اسے خود کو دور رکھیں۔ تو لیکن ہوا اس طرح سے نہیں ہے۔ ایف آئی آر درج ہوئی، ایک ایف آئی آر درج ہوئی، اس ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں وہ
جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، اور اس ایف آئی آر کے جو کنٹینٹ ہیں اس کے اندر جناب اس نے جو ہے نا وہ یہ بات بتانے کی پولیس کو کوشش کی گئی کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک ڈرامے کے سلسلے میں رات کو ایک خاتون نے انوائٹ کیا، اور وہ ڈرامے کے جو موضوع ہے یا اس کی جو دیگر جزیات ہیں اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے رات کو 4 بجے اس خاتون کے گھر پہ گئے۔ اور جب وہ خاتون کے گھر پہ گئے تو پیچھے جو ہے وہ کچھ لوگ آئے، اور خاتون نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ جو ڈلیوری بوائے ہوگا، دروازہ کھولا گیا تو چند لوگ آئے اور اس کے اوپر قابو پا گیا، اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس سے پیسے نکلوانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، جس میں سے اس نے اے ٹی ایم سے پیسے بھی نکالے اور پھر اس کو لے کے باہر گئے اور مارتے پیٹتے جو ہے نا اس کو کہیں چھوڑ کے گئے۔ اب یہ ہے ایف آئی آر کی اسٹوری۔ اب اس ایف آئی آر کا جو ہے وہ جو متن ہے وہ مطلب جب پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اور عدالتیں جب اس کیس کو سنیں گی تو خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا کہ یہ عقل تھا کیا۔ یہ ہائی پروفائل جو ہے وہ ڈرامہ نویس ہونے کی وجہ سے یہ جو سیکشن 7 ہے اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے وہ لاگو کیا گیا ہے، لیکن ایک بندہ خود رضاکارانہ طور پہ گیا ہے، ادھر جا کے بیٹھا ہے اور رات کو 4 بجے گیا ہے، تو اس نے کون سا جو ہے نا وہ مطلب جو ہے وہ اچھا کام کیا، کون سا اخلاقی کام کیا کہ رات کو 4 بجے، اور یہی میڈیا کے اندر ڈبیٹ ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جو خود کو بہت زیادہ صاف ستھرا اور شفاف بنا کے پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ عورتوں سے تو بالکل ہی دور ہی رہنا چاہیے مبینہ طور پہ، تو وہ رات کو 4 بجے ہنی ٹریپ میں پھنس گئے۔ تو اور پھر جو کچھ بھی ہوا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور پورے جو میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب وہ قانونی طور پہ تو اس عورت نے بہت غلط کیا، قانونی طور پہ اس نے جرم کیا مبینہ طور پہ، لیکن اگر اخلاقی اعتبار سے چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ جو نا ایک طرح سے براہ راست نہ صحیح، ایک طرح سے جو ہے وہ ایک حادثاتی طور پہ نہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ ہی اس عورت نے کی جو بھی اس کے ساتھ۔ لیکن ایک چیز تو ضرور ہے کہ اس عورت نے جرم کرتے کرتے اس کو ایکسپوز تو کیا کہ بھئی یہ اصل میں اندر کیا ہے اور باہر کون سی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ منافقت جو ہے وہ صرف اس کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے اس ملک میں لوگوں کی جو عورت کے بارے میں خاص خیال رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بہو ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بیٹی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ماں ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بیوی ہے، اور ایسے اول پھول بکتے ہیں جیسے کہ عورت جو ہے نا کوئی انسان نہ ہو، کوئی جانور ہو۔ تو اس طرح کے لوگ ایک مائنڈ سیٹ ایکسپوز ہوا ہے، ایک نفسیاتی جو کیفیت ہے لوگوں کی اس کا اظہار ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو ہم کی حوصلہ افزائی تو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس طرح اس نے کیوں کیا، ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے مبینہ طور پہ، لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور عورت کو انسان سمجھنا چاہیے، عورت کو ماں سمجھنا چاہیے، بیٹی سمجھنا چاہیے، بہو سمجھنا چاہیے، اور ہوا کی بیٹی سمجھنا چاہیے، اور انسان سمجھنا چاہیے، اور برابر کے مواقع کا حقدار سمجھنا چاہیے۔ اور اس خلیل الرحمان قمر کے اس ڈبیٹ نے اصل میں اس طرح کے سوچ کے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ جو بھی کچھ ہوا اب وہ قابل مذمت ہے، لیکن ایک طرف سے قابل مذمت نہیں ہے، دوسری طرف سے بھی اس کو اسی اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔